بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہاری استعمال ہوگی، کیوں؟ ہم اندھے ہیں لیکن ٹانگیں تو درست ہے، ہم چلیں گے، اور تو بینا ہے، ٹانگیں تیری خراب ہے، کندھے میں بیٹھ جا اور تلوار ہاتھ میں لے، چلتے ہیں دونوں۔ اللہ، ایسا جذبہ یہ کون کرے گا؟ جس کو ایمان کا مزہ ہوگا، ملے گا، جس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ اور واقعی اسی حالت میں وہ لوگ جہاد کے لیے دوبارہ نکل گئے، زخمی ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ کیا تھی میرے بھائی؟ اصل میں ان کو ایمان اور ایمان کی باتوں میں بڑا مزہ ملتا ہے، اور جس کو کسی چیز میں مزہ ملتا ہے، جب تک مزہ ملتا ہے چھوڑتا نہیں۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں بھائی، یہ ماشاءاللہ پاک و ہند کے لوگ آم کھانے کے بڑے شوقین ہیں، بڑے شوقین ہیں۔ کوئی چیز ایک مرتبہ منہ میں ڈال لے تو دوبارہ دیکھنے کے بعد منہ میں ڈالنے کے لیے تیار، بڑی گھن محسوس ہوتی ہے۔ اگر آم کہیں میٹھا مل جائے، کھٹا مل جائے، کھٹا، تو اگلی مرتبہ جیسے اس کو چوسا ایسا پھینکیں گے اور منہ بنائیں گے، دوبارہ پیسہ دینے کے باوجود اس کھٹے آم کو چوسنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر کہیں میٹھا مل گیا تب تو جب تک اس کی مٹھاس ملتی رہتی ہے، بار بار منہ میں ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے، نہ گھن آتی ہے نہ کچھ، صرف میٹھے ہونے کی وجہ سے اس آم کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ۔ یہاں تک کہ جب رس نکلنا بند ہو گیا تو چھلکے پھینک کر کے گٹھلی بھی چوستا ہے، کیوں؟ گٹھلی سے بھی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے اس کو۔ انسان کو جس چیز میں مٹھاس مل جائے، مزہ آنے لگے، اس چیز کو انسان جب تک مٹھاس محسوس کرتا پھینکتا نہیں۔ میرے بھائی، چھوٹا کس کو ہے؟ جس کی مٹھاس اس کو اچھی نہیں، جس کی شیرینی اور جس کی مٹھاس اس کو نہیں مل رہی ہے۔ ایمان کی مٹھاس، اسلام کی مٹھاس اگر ہم کو مل جائے تو نہ کبھی چہرے سے داڑھی غائب ہوگی، نہ چہرے سے پردہ غائب ہوگا، نہ کبھی نماز چھوٹے گی، نہ کبھی فلمیں اچھی لگے گی، اور نہ کبھی تلاوت قرآن چھوٹے گی، اور نہ کبھی تکبیر و تحریمہ ہم سے چھوٹے گی۔ یہ سب کمزوری اس وقت ہوتی ہے جب ایمان کا مزہ نہ مل رہا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی رکھی ہیں، وہ تین چیزیں کلمہ پڑھنے والا جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تبھی اس کو ایمان کا مزہ ملتا ہے اور اسلام کا ٹیسٹ اس کو ملتا ہے۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ جس کو مزہ ملے گا؟ جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ نمبر دو، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ جو انسان سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، کسی انسان سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی میں اپنا کوئی مفاد نہیں، بلکہ دوستی بھی ہوتی ہے تو صرف اللہ وحدہ
لا شریک کے ادا کے لیے، یعنی اس دنیا میں دوستی اور تعلقات کا معیار ان کا نہ رشتہ ناتا ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اور کوئی دنیاوی غرض ہے. کس سے محبت کرتے ہیں تو معیار بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. نمبر 3 جو بڑی ضرورت ہے، جو سننے کے لائق ہے، آپ نے ساتھ فرمایا ایمان کا مزہ وہی پائے گا، اسلام کا ٹیسٹ و ذائقہ اور دین کی شیرینی اور مٹھاس اسی کلمہ گو کو ملے گی. من کرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ جو کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل و کرم کیا ہے، کفر سے نکالا ہے، یہودیت سے نکالا ہے، عیسائیت سے نکالا ہے، مشرکوں کے سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے نکال کر کے ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. تو اب دورہ کفر کی، شرک کی اور بت پرستی کی اور کفر کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنی نفرت ہو، اس چیز کی، کفر کی، شرک کی اتنی زیادہ نفرت ہو کہ اگر موقع آ جائے تو آگ میں تو کود جائے، آگ میں جل کر کے راکھ ہو جائے، لیکن کفر اور شرک کو اختیار کرنا اس کو گوارا. دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے آپ؟ جس کو کفر کی چیزوں سے، شرک سے اتنی زیادہ نفرت ہو جتنی نفرت انسان کو آگ میں سے ہوتی ہے، آگ میں جل جانے کی جو نفرت ہے، اس سے بھی زیادہ نفرت کس سے ہو؟ کفر اور شرک سے ہو. میرے بھائی اب ذرا سوچیں، یہ کیسا کفر کی نفرت ہے؟ کافر سے تو نفرت ہو لیکن کافر کے کفر سے نفرت نہ ہو. اللہ اکبر. سوچو، فلم اسٹار ہونا چاہیے چاہے ہندو ہی صحیح، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ فلم اسٹار ہونا چاہیے یہودی ہی صحیح. اللہ اکبر. جب ہمارے دلوں میں محبت ایسے ظالموں کی پیوست ہو گئی، کفر سے آج ہمیں دین کی باتیں کم اچھی لگے اور کفر کی باتیں زیادہ اچھی لگے. آپ شادی کرنے لگے اپنے بیٹے اور بیٹی کی، ذرا دیکھ لو اندازہ چل جائے گا، لگ جائے گا کہ کس کی محبت، کفر کی محبت زیادہ ہے کہ ایمان کی. اسلامی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ شادی کے سارے رسم و رواج اور سارے معاملات یا تو ہندوؤں کا اپنائیں یا عیسائیوں کا اپنائیں یا غیر مسلموں کا اپنائیں. اب آپ بتائیں کون سی محبت رسول ہے اور کون سا کفر و شرک سے نفرت دل میں باقی رہ گئی کہ شادی جیسے مقدس عمل میں جہاں سے اسلامی جوڑے کی اور اسلامی نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہیں سے ہم نے کفر شروع کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفر سے، شرک سے، آگ میں کودے جانے سے، آگ میں جل جانے سے بھی زیادہ نفرت کس سے ہو؟ کفر و شرک سے. اگر نوبت آ جائے تو آگ میں تو جل جاؤ لیکن کفر و شرک کو اختیار نہ کرو. جب اتنا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ تینوں چیزیں آ جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تبھی تم کو ایمان کا مزہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کا مزہ نصیب فرمائے. حب رسول پر بہت ساری حدیث ہیں، اجر و ثواب، اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. یہ تو ضروری تھا، اتنا تو کرنا ہی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت، آپ نے کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کر دیا تو اب مومن تو بن گئے. یہ تو فریضہ ادا کیا، بس اوپر والے کا یہ کرم ہے. اپنا فریضہ آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فریضہ ادا کرنے کی برکت سے اور بہت سارے انعامات آپ کو دے دیتے ہیں. اور دیتا بھی ہے تو ایسا نہیں 2%, 3% والا نہیں. دنیا تو 2%, 2.5%, بہت 5%، اور اوپر والا دیتا ہے تو بغیر حساب. اب ذرا سنو، امام بخاری اور امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک انصاری شخص آیا، دور دراز کھیتی باڑی میں کام کرتا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو،
اس واقعے کو میں پڑھتا ہوں تو حدیث سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو من احب لقاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ رب سے ہماری ملاقات ہو جائے, تو اللہ بھی اس کی محبت کو بہت پسند کرتا ہے. بدو ہے. اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ وہ بیچارہ سوچ رہا ہے قیامت جلدی آئے تاکہ جلدی جو کچھ ملنا ہے وہ مل جائے, اور موت سے کون بھاگتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ یہاں کچھ بھی, لیکن آئندے کے لیے ہم نے سب کچھ یعنی کوئی تیاری نہیں کی ہے. تو بڑے شوق سے بدو پوچھتا ہے, یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ماذا عادتنا, پہلی مرتبہ تو آیا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے کہ قیامت کب آ رہی ہے. ارے قیامت کی کچھ نشانی, آج تک تو سارے لوگوں نے پوچھا تھا قیامت کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے, اور تو سیدھے پوچھ رہا ہے قیامت کب آ رہی ہے. بڑی حیرت کی. آنے مروا اچھا اتنی شدت کے ساتھ تو قیامت کا انتظار کر رہا ہے, تو ما عادت تلہا, کچھ تیاری کر لی ہے کیا تو نے قیامت کی؟ اللہ اکبر. اللہ یہی جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے. بدو کا معاملہ تھا, دیکھو یار سمجھ سا قیامت کب آ رہی ہے, سوچ رہا تھا سال 2 سال میں آ جائے جلدی, اور ادھر آپ کیا پوچھتے ہیں اللہ کے بندے ماذا عادت ترہا, قیامت کی تیاری کر لیا ہے تو نے؟ کہا اللہ رسول کیا تیاری کریں گے, بس بات اصل یہ ہے ما عادت لہا من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ. اللہ رسول کھیتی باڑی میں کام کرنے والا اتنی محنت سے کام کرتے ہیں, تہجد پڑھنے کے زیادہ کہاں موقع لگتا ہے, نفلی روزے دھوپ میں کام کرتے ہیں, نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھ پاتے, اور کھیتی باڑی والے غریب آدمی زیادہ نفلی صدقات بھی نہیں دے سکتے. بس اعمال تو یہی ہیں سیدھے سادے. لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن بس اتنا ہے ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں, روزے نماز تو بڑے کم ہیں, لیکن اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی مخلوق کی محبت ہے ہی نہیں ہے. یہی تیاری ہماری ہے. کیا تیاری؟ حب الہی اور حب رسول. آپ نے ارشاد فرمایا, خوش ہو گئے آپ, فرمایا انت ما من احببتا, یا دوسری روایت میں کیا المرء ما من احبا. ارے اللہ کے بندے, اللہ اس کے رسول کی محبت کو تو نے معمولی سمجھا, یاد رکھنا انت ما من احببتا, اگر تو اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں رکھے ہوئے اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر, بیوی کی محبت پر, اولاد کی محبت پر, ماں باپ کی محبت پر, تجارت اور کاروبار, مال و دولت کی محبت پر, اگر تمام چیزوں کی محبت پر اللہ اس کے نبی کی محبت غالب کر کے جنت کا قیامت کا تو انتظار کر رہا ہے, تو بشارت سن لے, جن سے تو نے محبت کیا ہے قیامت کے دن اللہ تجھ کو انہی کے ساتھ رکھ دے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہجرت اور اسلام کے بعد اتنی بڑی خوشی مدینے میں مسلمانوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی. جس دن آپ نے یہ اعلان کر دیا انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا. انجام سوچ لیں گے بھائی, کس سے کس کو محبت ہے, ٹی شرٹ پر کس کی تصویر ہے, گاڑیوں پر کس کی تصویر, اور یہ شیطانی چکر موبائل پر کس کی تصویر ہے وہ بھی ذرا سوچ لینا. کہیں ایسا نہ ہو ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھا چومنے لگے, اور سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول آ جائے تو حب رسول قدم بھرنے لگے, اور سال پھر ذرا سوچنا اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوگی, یا کہیں ایسا نہ ہو بڑے شوق سے جو لائٹ جلا جلا کر کے دیکھ رہے ہو کس کی تصویر ہے, کس سے محبت ہے, ذرا یاد رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے جہاں یہ جا رہی تو بھی وہی جا, پھر کیا کریں گے؟ یہ جہاں جائے تو بھی وہی چلا جا, وہی تیرا ٹھکانا ہے. کیوں؟ عارف میں المرء ما من احبا, آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بھی اسی کے ساتھ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے. حضرت صفوان ابن عسال, جمعے کا دن ہے, کون سا دن؟ جمعے کا دن. اللہ تعالیٰ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن کل والا دن جو ہے
सोने वाला दिन है, हाँ? सोने वाला सोएंगे और सबसे आखिर में जुमे के दिन जाएंगे। कितनी फजीलतों से महरूम। अल्लाह का जुमे का दिन है, आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे खुतबा दे रहे हैं। सफार इब्न साल की रवायत, एक बद्दू आया जहूरी सौत और बड़ी बुलंद आवाज उसकी है। बद्दू आदाब से नावाकिफ, वो सीधा या मोहम्मद सल्लम खूब बुलंद आवाज से कहता, बड़ी उसके बाद बुलंद चिल्ला के कहा, आपने भी हम, आपने भी वैसे ही जवाब दिया, खूब बुलंद, हम, क्या तू कहता है? सहाबे कराम कहते हैं बुलाया तो बड़े जोर से, लेकिन फिर वो जिस तरह क्या गुनगुनाता है वो समझ में नहीं आता। कहते हैं बस इतना समझे शहद की मक्खियां भिनभिनाती है वैसे वो कुछ गुनगुना रहा है, बात वादे नहीं होती। हराया क्या, करीब पहुंचा, आप खुतबा दे रहे हैं, जरा बताए एक मसला हमें पूछना है। आरिफना बागी से क्या कहता है तू? या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रजुलु युहिब्बुल कौम वलम्मा यलहक बिहिम। अरे मसला ये है कि एक आदमी है और कुछ नेक लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन नेक लोगों की तरह अमल ज्यादा नहीं कर पाता। बड़ा होशियार था बद्दू, या रसूल अल्लाह, और खड़े खड़े जुमे खुद में पूछ रहा है, बैठने की भी टाइम नहीं। या मोहम्मद, अर्रजुलु युहिब्बुल कौम वलम्मा यलहक बिहिम। आप जरा बताएं, एक आदमी है मोहब्बत नेक लोगों से करता है, लेकिन वो ना उनकी तरह अमल कर पाता है ज्यादा, और ना तो उनकी मजलिसों में उनके सोहबत में रोजाना पहुंच सब पाता है, न साथ दे पाता है। अब जरा बताएं, लेकिन मोहब्बत करता है, दिल उन्हीं लोगों के साथ टगा रहता है। तो दुनिया में तो ये जरा बताएं फिर उसका हशर क्या होगा? आपने खुतबे ही के अंदर इरशाद फरमाया, याद रखो अलमरो मा मन अहब्बा। तेरे सवाल का जवाब ये है, जिनसे उस मोहब्बत किया है उसी के साथ अल्लाह उसको रखेगा भी। बड़ा खुश, कहता सारा मसला हमारा हल हो गया। क्या हल हो गया? अरे मैं जंगल में रहने वाला हूँ, ऊंट चराता हूँ, पहाड़ों पर बकरियां, और बात असल ये है कि दिल तो आप और आपके साथी जो है ना हर वक्त इन्हीं लोगों में टंगा रहता है। वहीं दूर दराज नमाज पढ़ लेता हूँ, रोजा रख लेता हूँ, लेकिन ये लोग जैसे हर वक्त आपके पास बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, आपसे सीख रहे हैं, हर वक्त आपके साथ ये लोग हैं। हमें कहाँ इतना मौका है जंगल में, और आ भी नहीं सकते, रोजाना पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन दिल आप लोगों के साथ रहता है। तो मैं सोच रहा था यहाँ तो दुनिया में महीने में, 2 महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में जब ज्यादा बेचैनी होती है तो सब छोड़ छाड़ करके आता हूँ, आप लोगों को देख करके चला जाता हूँ। परेशानी ये थी कि वहां क़यामत के दिन फिर कैसे दिल चाहे तो कैसे मुलाकात करेंगे। आपने तो सारा मसला हल कर दिया कि वो इनसे ज्यादा मुलाकात वहां होती रहेगी। क्यों? यहाँ तो कभी कभार, और वहां अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अलमरो मा मन अहब्बा। आदमी को अल्लाह उन्हीं के साथ रखेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, ये बड़ी फजीलत है भाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कह रहे, या रसूल अल्लाह इन्नका लहब्बु इलैया मिन नफ्सी। अल्लाह ताला यही मोहब्बत, सिर्फ अंगूठा चूमने वाली मोहब्बत नहीं है। या ईद रबीउल अव्वल आ गया तो भाई यहाँ ऐसा करो, गाय की बिरयानी उसमें 500 दिरहम हमारा रहेगा। दूसरा क्या कहता है, भाई चावल के इंतजाम मैं कर दूंगा। तीसरा क्या कहता है, अच्छा शरबत मैं पिला दूंगा। वो समझता है कि बर्थडे मनाओ और उसमें तकसीम कर देने के बाद नजात हो जाएगी, है? और सारी मोहब्बत किससी है? तस्वीर बना के भी रखेगा, ऑफिस में लटकाएगा तो वो भी गैरुल्लाह की होगी, किसी और की होगी। दिल में क्या नबी की मोहब्बत होगी। अब जरा सुनो, कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद कहता क्या है, या रसूल अल्लाह इन्नका लहब्बु इलैया मिन नफ्सी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आपकी मोहब्बत मेरे दिल में हमारी जान से भी ज्यादा है।
انک لأحب الی من نفسی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، وأحب الی من اہلی، اور ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے، گھر والوں کے مقابلے میں بھی اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، وأحب الی من ولدی، یہ میرے اکلوتے بیٹے اور بچے ہیں، اللہ کی قسم ان بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت، اولاد سے زیادہ آپ سے محبت، اور ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت، کنبے اور قبیلے سے زیادہ آپ سے محبت، آپ ہی کی محبت ہمارے دل میں ساری لوگوں کی محبت پر غالب ہے۔ اور فرمایا تو کیا پھر کیا کہنا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ محبت کا عالم یہ ہے وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، اور آپ کی یاد آتی ہے تو فَمَا أَصْبِرُ، میں صبر نہیں کر پاتا۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن آپ کی محبت سب پر غالب ہے، اور جب آپ کی یاد آ گئی تو ساری چیزیں مجھے بیکار لگتی ہیں۔ فما اصبر حتی آتی فانظرک، اللہ کی قسم آپ کی یاد آ جانے کے بعد اس وقت تک ہم کو سکون نہیں ہوتا جب تک کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مشکل اصل میں یہ ہے اب تو جب بھی دل سے جب بھی آپ کی یاد آتی ہے بھگ کر کے آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اور دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن ایک چیز نے مجھ کو بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پریشانی تجھ کو ہے؟ کہنے لگا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، بات اصل یہ ہے موت کو میں یاد کرتا ہوں، مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، دونوں کو موت آنے والی ہے۔ تو بات اصل یہ ہے جب آپ مکہ انتقال ہوگا تو اذا دخلت الجنہ، آپ تو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد ہی ورفعت الی النبیین، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچے گا؟ وہ انبیاء کا جو علاقہ ہوگا اللہ تعالیٰ تو آپ کو وہاں پہنچ، تو سمجھتا ہے وہاں بھی کالونیاں بنی ہوگی بھائی، یہ شہیدوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، یہی اس لیے بیچارہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ انتقال کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے تو وَرُفِعْتَ إِلَى النَّبِيِّينَ، تو آپ کو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں انبیاء ٹھہرے ہوں گے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وَإِن مُتُّ، اور میں مرا، وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور میں جنت میں گیا تو ہماری جنت، ہماری کالونی کہیں اور ہوگی، ہمارا سکن بنا ہوگا۔ وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی وہ دنیا ہی کے اعتبار کر رہا تھا۔ پھر ذرا بتائے یا رسول اللہ انی اخشی لا اراکا، مجھے ڈر لگا ہے کہ وہاں جب آپ کی یاد تازہ ہوگی تب کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ فکر یہ مارے جا رہی ہم کو، ہاں، کہ وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ آپ تو انبیاء کے علاقے میں ہوں گے اور میں کہیں اور رہوں گا۔ انی اخاف اللہ اراکا، رونا یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ وہاں میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اس نے ایسا سوال کیا فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ اس نے ایسا سوال کیا، معقول ہے یہاں تو گھر میں ہے، کوئی آنے جانے پر پابندی نہیں، جہاں بھی آپ کی یاد ستائی بھگا آیا، آپ کا دیدار کر لیا، اور وہاں تو ہم کہیں ہوں گے اور آپ کہیں ہوں گے، وہاں تو مجھے ڈر لگا ہے کتنا بھی دل چاہے گا آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا، وہاں آپ کی محبت ہمیں تنگ کرے گی تو آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب دے، خاموش رہے۔ اللہ اکبر، یہ ذرا اچھی طرح سے سنیں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام بالکل خاموش رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ ہمیں کچھ بتائے تب میں اس کا جواب دوں۔ کہتی ہیں اتنے میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک جھک گیا، اور جو وحی کے نزول کی کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت میں نے آپ پر دیکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد آپ اپنا سر مبارک اٹھائے
اور آپ نے ساتھ فرمایا کہاں ہے وہ بیٹھا ہوا جو بیچارہ پریشان تھا کہ دنیا میں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے اور ہم جنت میں کہیں ہو گئے وہ کہیں ہوگا، اس لیے سوچا کیسے دیدار ہوگا۔ سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اکبر، یہ آیت اللہ نے نازل کی اس بدو کے حب رسول کا مقام اور حب رسول کی وجہ سے اللہ کیا کتنا اونچا مقام اس نے بنا رکھا ہے کہ سوال وہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آیت نازل کر رہے ہیں۔ کیا آیت نازل کی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کی، یاد رکھے اس نے سوال کس کا کیا؟ محبت کا۔ یاد رکھے سوال کس کا کیا؟ محبت کا، اور جواب محبت کا نہیں بلکہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ اطاعت کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی اس بیچارے کو وہ بتا، جواب دے دے کہ جو فکر نہ کرے نبی اور ہوں گے، کہیں ہم کہیں ہوں گے، اس کو کہتے بھول جائے یہ چیز۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کیا اللہ کے اور اس کے رسول کی، سوال ہے محبت کا اور جواب ہے اطاعت کا۔ کیوں؟ یہ اشارہ کر دیا صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، محبت وہی قابل قبول ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ آگئی بات سمجھ میں؟ محبت کافی نہیں ہے بلکہ محبت ہو جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ سوال ہے محبت کا اور جواب ہے اطاعت کا۔ گویا کہ محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب محبت کے ساتھ اطاعت ہو۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو جواب دے دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اطاعت کیا اللہ کے اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ تو صرف نبی کے ساتھ، نبی کی ملاقات کی فکر کر رہا ہے، اس کو بشارت سنا دے جو بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہاں رکھے گا جہاں انبیاء ہوں گے، وہاں رکھے گا جہاں شہید ہوں گے، وہاں رکھے گا جہاں صدیقین ہوں گے، وہاں رکھے گا جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ عرف بتا دو ان سے بہترین ساتھی اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے بشارت سنا دی گئی، لیکن کون سی محبت؟ جو محبت اطاعت کے ساتھ ہو، ربیع الاول میں نہ صرف بریانی کھانے والا ہو، نہ جمعے کے دن انگوٹھا چومنے والا ہو۔ معاملہ کس کا ہے؟ محبت مال اطاعت۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت اور ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہیں، ابن مردوہ اور امام طبرانی وغیرہ نقل کیا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرسل حدیث، ایک دن ہم لوگوں نے دیکھا ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بہت ہی غمگین، بڑا پریشان، انصاری آدمی تھے، وہ برابر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا وہ غمگین، سر منہ لٹکائے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے پریشان ایک دوسری جگہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد ہے یا فلان مالی اراک محزونن، او میاں فلاں شخص کیا بات ہے؟ روزانہ بڑا حساس بساس خود خوشی کے ساتھ بیٹھتا تھا، مالی اراک محزونن، کیا وجہ ہے؟ آج میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا غمگین پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑا غمگین بیٹھا ہے تو کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ شیء فکرت فی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے ایک چیز کی فکر لگ گئی ہے۔ کیا فکر لگ گئی؟ اللہ اکبر۔ آج تم کسی کو دیکھیں کیا بات ہے بڑا غمگین کیوں بیٹھا ہے تو کہے گا کاروباری ٹینشن ہے۔ آج سارا معاملہ کس کا ہے؟ جہاں بھی دیکھے کوئی مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی پریشانیاں ہوگی۔ اور وہاں کا معاملہ ذرا دیکھو، آپ نے فرمایا یا فلان مالی اراک محزونن، کیا بات ہے میں تجھے بڑا غمگین پریشان دیکھ رہا ہوں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ فکرت فی شیء، میں بہت پریشان ہوں، ایک چیز پر غور کر کے سوچ کر کے مجھے خیال پریشان کر رہا ہے۔
آپ نے فرمایا ما ہوا، وہ تیری پریشانی اور فکر کیا ہے جس فکر نے تجھے اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نحن نغدو علیک ونروح، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن صبح شام جب بھی یاد تازہ ہوئی ہم بھگ کر کے آئے آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، وَنُجَالِسُكَ، اور جب کہیں بے چینی ہوتی ہے تو آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بہت اچھی چیز ہے، کون سی پریشانی کی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، پریشانی یہ اصل میں ہے کہ وَغَدًا تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، کہ کل جو قیامت آئے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے گروہ میں شامل کر کے وہاں پہنچا دے گا جہاں سارے انبیاء ٹھہرائے گئے ہوں گے، اور ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، اور آپ جب انبیاء میں شامل ہو جائیں گے قیامت کے دن تو ہم جیسے لوگوں کی رسائی اور پہنچ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو بیچارہ سوچتا رہے گا ناتور ہوگا اور میں ٹھہرائے گئے ہوں گے، اور ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، اور آپ جب انبیاء میں شامل ہو جائیں گے قیامت کے دن تو ہم جیسے لوگوں کی رسائی اور پہنچ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو بیچارہ سوچتا رہے گا ناتور ہوگا اور فورمین ہوگا، ٹکٹ لینا پڑے گا، اتنے بتا کے وہ کارڈ بنوانے پڑیں گے، وہ سب دنیا کے ہاتھ، تو آدمی یہی سوچے گا نا بڑی پریشانی، کیسے وہاں تک ہم پہنچ سکیں گے؟ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، وہاں تک ہم کہاں پہنچ سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ فَأَتَاهُ جِبْرَائِیل، یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے، اور قرآن پاک کی وہی آج سورۃ النساء کی لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان میں شامل کر دے، اور انہی کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم نصیب فرما، اور کن کا راستہ؟ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر چلنے کی بنا پر تو نے ان پر اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انعام کس پر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے کرم کیا؟ ایک انبیاء ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی میں شامل ہو رہے کہ ہم لوگ پانچ وقتہ نماز جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یہی دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا بھائی وہ کہاں گیا بیچارہ جو پریشان تھا؟ جاؤ فبشرہ، ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ اس کو بشارت سنا دو کہ اللہ نے اس کے فکر کو دور کر دیا، جیسے یہاں ہمارا دیدار کر رہا ہے، اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو وہاں بھی ہماری ملاقات کے لیے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی محبت کی بڑی نشانیاں اور علامتیں ہیں، ہم نے ایک دو لفظوں میں تو بہت واضح کر دیا کہ محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اطاعت۔ اسی طرح سے محبت کی نشانی ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، سنتوں پر عمل کرنا محبت رسول کی نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں سے محبت کی جائے جس سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے، ان تمام لوگوں سے محبت کیا جائے جن سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول ناپسند کرتے جن چیزوں کو ان کو ناپسند کیا جائے۔ یہی ساری دلیلیں علامتیں ہیں حب رسول کی۔ حب رسول کی علامتوں کے لیے مستقل وقت چاہیے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب کر دے انشاءاللہ۔
السلام علیکم، اگر کسی کے اوپر جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ کیا قرآن میں اس کے متعلق کوئی آیت موجود ہے یا حدیث میں کوئی علاج ثابت ہے؟ سب سے بڑا علاج قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ ہاں، ان کو پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورۃ البقرہ پڑھی جائے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اس دعا کو جو پڑھ لے گا 10 مرتبہ بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو حضرت اسماعیل کے نسل کے 4 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب دے گا، 10 درجات جنت میں بلند کیے جائیں گے، اور 10 ایسی نیکیاں لکھے گا جن 10 نیکیوں میں سے ہر نیکی کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دے، اور 10 ایسے گناہ معاف کیے جائیں گے جن 10 گناہوں میں سے ہر گناہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے۔ وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ جن اور شیطان سے اس کو بچا رکھیں گے۔ اسی طرح سے وہ شام کو پڑھ لے مغرب کے بعد، یعنی 10 مرتبہ فجر، اور لیکن فجر میں سوئے رہیں گے تو کون پڑھے گا؟ فرشتہ آگے پڑھ کے جائے گا؟ مشکل تو یہ ہے، ہاں ہم سوئے پڑے رہیں گے تو فرشتے پڑھ کر کے دم کریں گے، اللہ کو کیا پڑھی کہ خود نہیں کرتا تو اللہ کرے تیرے لیے۔ فرشتے نہیں آئیں گے، بس ہوگا کیا؟ شیطان آئے گا پیشاب کر کے چلا جائے گا، فرشتہ تو نہیں آئے گا، شیطان پیشاب کر کے جائے گا، اور پھر پیشاب کر کے چلا گیا۔ اب اٹھیں گے تو حمام میں تو جانا نہیں ہے، ایک چائے نکلی ہے آج کل، کیا نام ہے اس کا؟ بیڈ ٹی، اسی میں اگر اس کو بھی چڑھائے تب کہا گیا اس کا سنڈاس ہو پیشاب اندر۔ اب ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے تو ڈاکٹر سے کہیں گے صاحب صحت برابر نہیں، کیوں؟ یہ ہے وہ ہے، ڈاکٹر کہے گا تم کو الرجک ہو گئی ہے۔ الرجک کچھ نہیں، وہ سارا شیطان کی گندگی ہے جو آپ کے معدے میں گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، الحمدللہ کوئی جن شیطان نہیں، اور اگر واقعی کسی کے اوپر شیطان ہے تو ان دعاؤں کو پڑھے گا، اس سے وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ سوال، اگر کسی نے نذر کیا مثلا اللہ نے میرا یہ کام پورا کیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر یہ جائز نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ نذر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نذر مجازات۔ نذر مجازات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے نذر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو غریب کو کھانا کھلاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو 3 دن کا روزہ رکھوں گا۔ یہ اس قسم کی نذر ماننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ یہ نذر پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تو میرا یہ کام کرے گا تب میں یہ کروں گا، اللہ نے اتنا کر دیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی کے کیا چکر ہے بھائی؟ ہاں، اسی اللہ نے فرمایا ایسی نظر نہ مانو، اور ایسی نظر ماننے سے آئی ہوئی مصیبت ٹلتی نہیں اور آنے والی رکتی نہیں۔ ایسی نظر ماننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لیکن نظر مان چکے پورا کرنا ہے، کام تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا، نہیں نظر مانتے جب بھی کام ہوتا، بس فائدہ ہوا کہ کبھی 100 فقیر کو نہیں کھلاتا، اب نظر مان لیا تو مجبور ہو کر کے 100 فقیروں کا فائدہ جائے گا، جو کبھی مال نہیں نکلنے والا تھا مال نکل جائے گا۔ ایسی نظر ماننے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن اگر کسی نے مان لیا تو پورا کرنا ضروری ہے، تو اب اسے غریبوں کو کھانا نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، اور دوسری نظر کیا ہے؟ نظر اطاعت۔ ایسی نظر جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، تو نظر کیا ہے؟ جو عبادت اللہ نے آپ کے اوپر واجب اور فرض نہیں کیا ہے، آپ اس عبادت کو اپنے لیے نظر مان کر کے ضروری کر لیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عمرہ فرض نہیں کیا ہے. اللہ میں اس سال نظر مانتا ہوں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاؤں گا. آدمی سوچتا ہے ایسے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا تو نظر مان لیتا ہوں اے اللہ میں 1 ہفتہ لگاتار تہجد کی نماز پڑھنے کی نظر مانتا ہوں. یہ نظر پوری کرنی ہے اور یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. یہی نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. کیا گھر میں برکت ہونے کی نیت سے قرآن خوانی کی مجلس منعقد کرنا چاہیے؟ میرے بھائی اگر قرآن خوانی سے گھر میں برکت ہوتی تو 10-20 قرآن کے نسخے گھر میں ہمیشہ رکھے رہتے ہیں. میرے بھائی یہ اس طرح سے مجلس منعقد کرنا یہ نہ صحابہ کا طریقہ تھا، نہ اللہ رسول کے زمانے کا، نہ اسلاف کا. یہ ساری چیزیں جب انسان کتاب و سنت کو دین کو چھوڑ دیتا ہے تو نئی نئی چیزوں مبتلا ہوتا ہے. ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ سوچیں کہ گھر میں برکت کیسے آئے، گھر میں برکت کیسے آئے؟ تو یہ تو پتہ نہیں کتنے شریف لوگ ہیں جو بھی گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں. اب تو قرآن خوانی بلکہ ریڈی میڈ لکھے ہوئے آتے ہیں، صورتیں آتی ہیں لا کر کے لوگ ٹانک دیتے ہیں. میرے بھائی ان سے برکت نہیں. برکت کس سے ہوتی ہے ذرا سن لو. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، خیر و برکت یہی اپنے گھر میں سنتیں اور نفل نماز پڑھا کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی. برکت ہوتی ہے نوافل نماز سے. آپ روزانہ ایک دستور بنا لیں گے قرآن پڑھنے کا، روزانہ تلاوت کریں گے خیر برکت کا، نوافل پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے. یہ ہے اصل میں کیا؟ خیر و برکت کا. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یہ جہاں ذرا سیکھنے سکھانے کی مجلس منعقد ہو جائے وہ بھی بہت ہی زیادہ خیر و برکت کی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ جیسے کہ اس سے پہلے شاید حدیث کے اندر آیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کہیں چند افراد گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، درس لیتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں. چاروں طرف سے فرشتے رحمت کی گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رحمتیں چھا جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ دکان کا افتتاح کرنا ہو تو قرآنی، گھر کا افتتاح کرنا ہو تب قرآن خوانی، کمپنی کا افتتاح کرنا ہو تب قرآن خوانی. ہاں سود سے حرام کا پیسہ لیا اور ویڈیو فلم کے ویڈیو کیسٹوں کی دکانیں کھولتا ہے لیکن سوچتا ہے چلو بھائی کاروبار کیسے اچھی چلے پہلے قرآن خوانی کروا لیں. یہ سب ایسی چیزیں جو میرے بھائی ان سے کوئی خیر و برکت نہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ آئندہ